مصیبت ہو جاتا ہے، تکلیف، انسان بھی تکلیف ہو جاتے ہیں، انسانوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ کائنات میں جتنی مخلوق ہے یہ ہر دوسری مخلوق کی خدمت بھی کرتی ہے اور ہر دوسری مخلوق کے نقصان بھی پہنچاتی ہے، تکلیف بھی دیتی ہے، اور یہی انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں نا، آدمی تو الگ الگ ہیں سارے، فرق ہے انسان، لیکن اگر آپ ذرا غور سے دیکھو تو کوئی فرق نہیں ہے انسانوں میں۔ ہر چند کے کروڑ ارب انسان سارے الگ الگ ہیں، مزاج الگ، کھانا پینا، رہنا سہنا، ملک، معاشرت، معیشت سب الگ ہے، لیکن ذرا آپ غور سے دیکھیں تو کوئی شے الگ نہیں ہے۔ مثلاً کھانا سب کھائیں گے، سونا سب سوئیں گے، رونا سب روئیں گے، خوش سارے ہوں گے چاہے ایک دفعہ ہو، غمگین سب ہوں گے، بیمار ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر کا باپ ہو ضرور ہوگا، اور انجام کار مر جائیں گے سارے۔ اب یہ انسانوں کی بے شمار اور لامحدود اقسام کے باوجود کس میں اندر سے چاندی نکلیں گی؟ اگر آپ مشاہدہ کرو نا تو اصل میں انسانوں کی قسم میں جو ہے نا وہ چند صفات ہی نکلتی ہیں، اور ان کے اندر آتی ہے یہ، جیسے آپ نے بھی پڑھا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے دین بھیجا، مجھے ذرا بولا دین کلے، اور پیغمبر کے ذریعے دین بھیجا، تو گویا کہ ہدایت جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہے۔ اور جو لوگ تو موجود تھے جب ہدایت ان کو دی جا رہی تھی آپ سرکار کی زبان سے، وہ لوگ ہماری نگاہ میں زیادہ خوش قسمت ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے وہ ہدایت نہیں مانی، وہ انتہا کے بدقسمت ہو گئے، اور جو لوگ مان گئے اور سرکار کے صحابہ کرام بن گئے انتہا کے خوش قسمت ہو گئے۔ اگر یہ بات یہیں تک ہوتی تو پھر دین اتنا ہی تھا جتنا موجود تھا، تو دین بھیجنے والے کا منشا ہر زمانے کے انسانوں تک دین پہنچانا ہے، اور دین لانے کا ذریعہ واحد پیغمبر ہے، تو لہذا یا تو پیغمبر آتے رہے یا وہ پیغمبر ہر زمانے کے لیے ہو۔ تو اللہ کی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد اب نبی نہیں ہے، آپ ہر زمانے کے لیے ہیں، اور آپ کا فیض اسی طرح ہوگا دین کے حوالے سے جیسے اس زمانے میں جب آپ بظاہر موجود تھے۔ آج بھی اسی طرح لوگ جو ہے ماننے والے ہوں گے، نہ ماننے والے ہوں گے۔ تو دین اللہ کی نے بھیجا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کے نفس کا شر کم ہو جائے اور خیر میں آپ داخل ہو جائیں۔ اس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی مسلمان ہیں اور جنات بھی غیر مسلم ہیں، مسلمان انسان بھی غیر مسلمان ہے، غیر مسلم ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ جنات جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں یہ یوں صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی علم میں کبھی لا علمی میں۔ تو اللہ کی نے یہ فرمایا کہ تم کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، اور جو ایذا پہنچائے گا اس کی سزا ہے۔ تو اب جو ہے نا اللہ کے حکم سے وائلیٹ کرنے والا انسانوں میں بھی ہوگا، جنات میں بھی ہوگا، اور بلکہ دین کو نیگیٹ کرنے والے انسانوں میں ہوں گے اور جنات میں بھی ہوں گے۔ تو جو چیز جنات کے لیے اپلیکیبل ہے وہ انسانوں کے لیے بھی ہے، جو انسانوں کے لیے ہے وہ جنات کے لیے بھی ہے۔ اس لیے میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، یعنی کہ صحیح راستے پر چلنے کے لیے، لیکن ان میں سے کئی چلتے ہیں کئی نہیں چلتے۔ جو چلتے ہیں ان کے لیے ہم نے انعام کے طور پر جنت بنا رکھا ہے، اور جو نہیں چلتے ان کی سزا کے طور پر ایک دوزخ کا مقام ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ ایسا کیوں ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اب آپ کبھی غور کرو
تو انسان کی صفات جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ تمام قسمیں آخرکار چند قسموں میں اور چند اعمال میں یا چند صفات میں تقسیم ہو جاتی ہے. اب تو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات؟ ہیں تو سارے رنگ الگ، شکل انسان کی ہو تو یاد رکھنا کہ وہ روئے گا ضرور، کھائے گا ضرور، سوئے گا ضرور، اور واقعات وہی ہوں گے اس کے. سمجھ آئی؟ اسی طرح آپ ذرا تھوڑا سا اور غور کرو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا صفات میں اور صفات میں کہ یہ میری طرف آنے والے انسان ہوں گے اور مجھ سے بھاگنے والے انسان ہوں گے. اور جو میری طرف آنے والے ہیں وہ سعید روئے ہیں، نیک روئے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر اتنے مصروف اور اتنے انوالو نہیں ہوتے کہ وہ میری یاد سے غافل ہو جائیں، اور وہ ہمیشہ ہی میرے راستے پر گامزن رہتے ہیں. اور جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور وہ گاہے گاہے میری بات سنتے ہیں، میرے احکام سنتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو توجہ نہیں ہوتی. یہ دو قسمیں رہ گئی نا. اب جو دنیا دار کی قسم ہے اس کی موٹی موٹی صفات سن لو تاکہ آپ کو تجزیہ سمجھ آ جائے. نمبر 1، وہ اپنی سمجھ آ رہی ہے بات تقسیم کے کر رہے ہیں دنیا دار کہ ومنکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا رکھنے والے ہیں، تم ہی میں سے لوگ آخرت کی تمنا رکھتے ہیں. اب دنیا دار کی موٹی موٹی صفات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. نمبر 1، جاہ طلب ہوگا. جاہ طلبی کیا ہے؟ مرتبہ، شہرت، منصب، ریپوٹیشن، عزت افزائی، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھنا، اور ہو سکے تو ریاست میں، حکومت میں کسی مرتبے پر فائز ہونے کے لیے محنت کرنا. یہ دنیا دار ہے. دوسرا کیا صفت ہوگی؟ کہ وہ مال جمع کرے گا اور گنتا رہے گا، اور وہ ضرور مال جمع کرے گا اور ضرور گنتا رہے گا. اور ہوگا کون؟ دنیا دار. بات سمجھ آئی نا؟ اب یہ آدمی جو ہے نا اس کی صفت کیا ہوگی؟ مال جمع کرنا اور اس کو گنتے رہنا. کیا ہمیشہ ہی ایسا کرے گا. اب اس کے کتنے بھی اگلے منصوبے ہیں، مجبوری ہو یا لازمی ہو یا حکومت کی طرف سے ہو، بارہ یہ نظام دنیا. تیسری صفت، وہ جو انسان ہے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ایسا لوگوں کے سامنے پیش کرے گا کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہوں، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرے گا. فرعون چابک ہوگی اس کے ہاتھ میں، فرعون ہوگا، ہلاکو خان ہوگا، اور ڈرانے والا، فتوحات کرنے والا، اور اپنے طور پر جو ہے نا ہیبت طاری کرنے والا. یہ ہر دنیا دار کے اندر ہوگا، فیئر پیدا کرے گا. اور اس کے برعکس جو دیندار، یہ تین سے بات آپ سمجھ لیں پہلے، دیندار جو ہوگا وہ اس دنیا کو عارضی قیام گاہ سمجھے گا. وہ جانتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا اس کا ایک خاص مقررہ میعاد تک ہے، پھر یہاں سے نکل جانا ہے، اس لیے وہ زیادہ ہنگامے اکٹھے نہیں کرے گا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا، لوگوں کے ساتھ وہ خوف نہیں ان میں پیدا کرے گا، ان کی خدمت کرے گا. تو جو دین کا زیادہ شوق رکھنے والا ہے وہ اللہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اللہ نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے اچھا پھر اللہ کا کوئی وابستگی انسانوں کی خدمت کرنے لگ جائے. اور وہ جہاں تک پیسہ یا اور صفات یا اور خوبیاں وہ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے اس راستے کی آسانی ہو، اور اگر آسانی سے ملے حلال حرام کی تمیز سے تو وہ پھر اس کو اسی راستے پہ لگا دیتا ہے، ورنہ وہ بغیر پیسے کی اس راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ کے راستے پر. تو اس لیے یہ جو صفات ہیں یہ ہر آدمی میں آپ کو جج کرنے سے مل جائیں گی کہ یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، یہی آپ کا گھر ہے. اور ہم کہیں گے یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہی دین کی زندگی ہے. دین کی زندگی کوئی الگ نہیں ہے. بہشت کروڑ میل دور ہے
کروڑ سال دور ہے، فیصلہ ہم آج ہی کر رہے ہیں اس کے حاصل کرنے کا. بات سمجھ آئی؟ اس طرح دوزخ ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، ہزارہ کروڑ میل دور ہے، کروڑ سال دور ہے، اور ہم آج اس میں داخل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گویا کہ یہی زندگی دین ہے اور یہی زندگی دنیا ہے. اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے اور یہاں ٹھہرنے کی تمنا کر لو تو آپ دنیا دار ہو، اور یہاں سے کوچ کا آپ کو تیاری ہو جائے تو آپ دیندار ہو گئے. بڑی سی بات ہے. دوسرا اس میں بڑا غور والی بات یہ ہے کہ یہ اس زندگی کے اندر اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ کوئی حکم چلانے والا ہے، میرا مالک، اگر مالک کا آپ نے پریزنس جو اس کی موجودگی کو اعتراف کر لیا یا تسلیم کر لیا تو یہ زندگی جو ہے نا آپ کے دین بن گیا. اور اگر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو یہ زندگی جو ہے نا آپ کا دنیا بن گئی. اس لیے آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دین اور دنیا ایک عمل کا نام ہو سکتا ہے، ایک جیسا عمل ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ عمل ایک ہے لیکن دنیا بھی کہلا سکتا ہے، دین بھی کہلا سکتا ہے. دو آدمی یک وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے اور ایک شوق میں پڑھ رہا ہے. جو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے وہ دنیا کی نماز پڑھ رہا ہے، اور جو شوق کا اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ دنیا ہے، وہ دین ہے. گویا کہ نماز کا پڑھنا بھی دنیا ہو سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اور نماز کا پڑھنا دین بھی ہو سکتا ہے. اس طرح پیسے کمانا دنیا بھی ہو سکتا ہے اور دین بھی ہو سکتا ہے. اب اسلام نے یہ آسانی پیدا کر لی کہ فیصلہ آپ کی اپنی نیت پر چھوڑ دیا اور نیت کو مخفی کر دیا تاکہ آپ کو ندامت نہ ہو، تاکہ توبہ کا آپ کو موقع ملتا جائے. تو اسلام نے یہ مہربانی کی کہ آپ کی نیت جو ہے وہ چہرے پہ نہیں لکھی کہ میں یہ نیت رکھتا ہوں، نیت مخفی کر دی. عمل ظاہر ہے، عمل کا نتیجہ بھی ظاہر ہے. ہم عمل سے اور نتیجوں سے نیت کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. دنیا والے عمل سے نیت کا فیصلہ کرتے ہیں اور دین والے جو ہے نا وہ نیت کو ویسے مانتے ہیں عمل کے بے نیاز ہو کے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے اب جو انسان عمل کے ذریعے نیتوں کو جج کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کی ظاہری زندگی دیکھ کے فقیر یا درویش یا ان کو اللہ والا یا حکومت سمجھتا ہے تو وہ آدمی دھوکہ کھا جائے گا. یہ دنیا کا طریقہ ہے. تجزیہ کرو، اس کو دیکھو، بھالو، یہ کون ہے، کل کہاں تھا، کہتا کل یہ شراب خانے میں تھا، کہتا آج کون ہے، کہتا آج اقبال ہے اور شاعر ملت ہے، کہتا پھر کیا کیا جائے، کہتا نہ مانو حالانکہ وہ عین اقبال ہے. کیونکہ درمیان میں واقعہ توبہ ہو گئی. اب جب ہم اللہ کے سامنے کی ہوئی توبہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم نیتوں کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم عمل کو دیکھ کر نتیجے کا فیصلہ کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. اس لیے جو دنیا دار ہے وہ اعمال سے جج کرتا ہے اور دین والے لوگ جو ہیں اس کے فضل سے جج کرتے ہیں. اور اب یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اللہ کریم نے آپ کو جو چیز عطا کی ہے زندگی، یہ کوئی بشارت کے طور پر نہیں عطا کی کہ جو ڈھونڈو یہ کیا ہے. یہ تو آپ کو ایک چھوٹا سا کنبا دے دیا، اس میں بیٹی، بیٹا، ماں، باپ، بھائی، بہن، تھوڑی سی خوراک، تھوڑے سے مسائل اور کچھ محلہ. لیتی سی زندگی ہے اور اس میں سارا ہی خدا ہے، آپ نے سمجھنا ہے، اور ساری ہی زندگی سمجھنی ہے اور ساری دنیا سمجھنی ہے. تو اگر دنیا سمجھنے کے لیے ضروری ہو کہ آپ مصر کا چکر لگاؤ، آپ یونان کا چکر لگاؤ، آپ انڈونیشیا کا چکر لگاؤ، پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ہم چکر نہیں لگا سکتے. لیکن اس نے کہا کہ زندگی سمجھو، اور دیا کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا گھر، بیوی، بچے، ماں، باپ، بہن، بھائی، چھوٹا سا محلہ. تو گویا کہ اسی کے اندر اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے. آواز سمجھ رہے؟ اور اسی کے اندر گمراہ ہو سکتا ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ فلاح پا سکتا ہے. تو گویا کہ زندگی کو سمجھنا اور زندگی پر عمل کرنا
اور زندگی کو فلاح میں لانے کے لیے اس کا کینوس وسیع نہیں کرنا، اس کی سٹڈی ذرا غور سے کرنی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ کہو یہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کیسے اتنی بات سمجھیں، تم تو امیر ہو، تم حج کر کے آئے ہو، اگر یہ بات ہوتی تو پھر سب کو وہ چیز نصیب ہوتی۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے میں، جس طرح آپ وضو دیکھو کہ چھوٹا سا دائرہ ہے نا آپ کا تعلقات کا، جتنے آپ کے واقف لوگ ہیں گنتی کے ہوتے ہیں واقف، 100 نہیں تو 50 200 1000 سے زیادہ ہم نہیں واقف بنا سکتے، بولے 1000 سے زیادہ ہم ایسے آدمی نہیں بنا سکتے جن کو نام سے پکاریں، یہ آپ کا نام، یہ آپ کا نام، 1000 آدمی، اور اس کے اندر ہمارا پورا زندگی کا علم گزرتا ہے، اسی میں علم دینے والے ہیں، اسی میں علم لینے والے ہیں، اسی میں گاہک بھی ہیں، اسی میں دکاندار بھی ہیں، جن سے ہم نے سودا لینا ہے اور جن کو ہم نے سودا دینا ہے، اسی 1000 آدمی میں۔ تو 1000 آدمی میں ہمارے علم نے پرورش پانی ہے۔ اول 1000 ہوتے نہیں ہیں، 500 ہوتے ہیں، اب 1000 سمجھنے بات، چند آدمی ہوتے ہیں، اور اسی میں ہم نے رونا بھی ہے، گویا کہ ان میں سے کسی کی موت ہمارا غم بنے گا، باہر کی موت ہمارے لیے غم نہیں ہے۔ آپ آج آپ کو خبر پڑی ہے کہ ہندوستان کے ایک گاؤں میں ایک آدمی مر گیا، تبلیغ کریے مر گیا، اگر ہمارے لیے تو غم وہ ہوگا ہمارا کوئی آشنا گزر جائے تو گویا کہ یہ زندگی کی مجبوری ہے، ہر انسان کی موت آپ کے لیے غم نہیں ہے، آشنا کی موت غم ہے۔ تو گویا کہ غم جو آپ کو ملتا ہے آشنا کی موت کا، لہذا آپ کے دائرہ جو ہے جذبات کا آشنا تک ہے، بات سمجھے نا۔ اور اسی طرح اگر آپ غور کریں آپ کا الہیات کا دائرہ بھی آشنا تک ہی رہے گا، اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ آپ کو بات سمجھائی کہ اس زمانے میں فلاں مقام پر ایک درویش بیٹھا ہوا انڈونیشیا میں ہے، کہتا آپ وہاں چلو، کہتا ہم تو جا نہیں سکتے، اور آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ انڈونیشیا کے درویش کے پاس جا کے آپ نے کوئی فیض لو۔ آپ لاہور میں رہتے ہو، جی لاہور میں رہتے ہو، پیسے بھی کوئی نہیں ہے، ٹانگوں میں طاقت ہے، یا کوئی دادا صاحب کا آستانہ ہے وہاں چلے۔ تو گویا کہ آپ کی ظاہری اور باطنی ضرورتیں اپنے علاقے اور اپنے دائرہ معلومات میں پوری ہوں گی، بات سمجھائی؟ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، فریدا روٹی تیری کاٹ دی، روٹی میری کاٹ دی، لامن میری بھوک، ایسے کہتے ہیں نا، ہاں، کہ وہ کاٹ کی روٹی لے کے پھرتے رہے۔ ایک پورا سمبل ہے کہ اس علاقے کے انسانوں کی معیشت کا دار و مدار لکڑی پر تھا، کہ تم معیشت کی پرواہ نہ کرو، یہ تمہارے پاس جنگل ہے، لکڑی کاٹو اور معیشت ہی معیشت ہے، بات سمجھا؟ تو روٹی تمہاری کاٹ سے ملے گی، مطلب آپ لوگوں کی جو ہے نا کتابیں بیچنے والے ہیں ان کی روٹی کہاں سے ملے گی؟ کاغذ سے، کسی کی روٹی لفظ سے، کسی کی روٹی کسی بات سے۔ تو گویا کہ یہ سارے اللہ کریم کے فیصلے ہیں۔ تو آپ کی معیشت آپ کے دائرے میں ہے، آپ کا غم آپ کے دائرہ میں ہے، آپ کی خوشی آپ کے دائرے میں ہے، کتابوں میں نہیں ہے۔ جو دائرہ ہے آپ کا معلومات ہے اسی کے اندر سب کچھ ہے، اور اسی کے اندر کمینگی بھی ہے، چھوٹے موٹے واقعات بھی ہیں، اسی کے اندر بے حسی بھی ہے۔ ویسے کہتے ہیں سب سے بڑا خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو، جس کو احساس ہی نہ ہو کہ ہو گیا سو ہو گیا۔ بے حسی ایسی ایک بیماری کی ایک انتہائی شکل ہے، روحانی بیماری کی، کہ بے حسی ہو جائے انسان، یہ بھی اتنے دائرے میں ہوتی ہے۔ اور اسی دائرے کے اندر، نون دائرے کے اندر آپ کو مرشد بھی ملنا ہے، اسی دائرے کے اندر آپ کو مؤذن بھی ملنا ہے، اسی دائرے کے اندر آپ کو چھوٹی سی مسجد بھی مل جانی ہے۔ ساری زندگی کے مکمل واقعات آپ کی آشنائی میں سے گزر جائیں گے۔ تو گویا کہ آپ اپنی آشنائی کے اندر غور کرو، خوشی دینے والا آیا اور آپ کے پاس سے چلا گیا، آپ نے پہچانا ہی نہیں۔ جو آنے والا اس کو غور سے دیکھو، ایک آدمی آیا آپ سے نگاہ ملا ہی چلا گیا، علم دینے والا تھا، غور کرو، اسی کے اندر ہی واقعہ ہے۔ علم کہیں آپ نے افغانستان سے جا کے نہیں لینا، یہیں آپ کی سیٹ پر بیٹھو اور یہیں آپ کو وہ بات مل جائے گی، بات سمجھائیے۔ تو گویا کہ اپنا ارادہ اور اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے، باقی سارے کام اللہ کریم پوری کر دیں گے۔
آپ اگر علم اللہ کا چاہتے ہیں آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ, نیت میں بیٹھ جاؤ کہ یا اللہ ہم کہاں کہاں تجھے تلاش کریں, تو آپ ہی کے اوپر بند فرما, کوئی احسان کا تو خود بخود کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا. ایک آدمی آئے گا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, کہ اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے, تو چل لو ایسی وہ بات کرے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو گویا کہ آپ ظالم گنے جاتے ہو, حالانکہ آپ کوئی فوج نہیں ہو, آپ کا پستول کوئی نہیں ہے, آپ نے کسی سے لڑائی نہیں کی, ظالم گنا جائے. تو کہتا ہے کہ ظالم کیوں ہے, وہ کہتا ہے اس کے معصوم بچے ہم نے اس کی تعویل میں دیے تھے بیٹے, اس نے بیٹے پہ ظلم کیا, نام کیا رکھا جو ظالم, حالانکہ بیٹا اس کا اپنا ہے. اللہ میاں بیٹا میرا تو میں اس کو ماروں زیادہ ماروں, تو آپ مجھے ظالم کیوں کہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں ہاں ظالم. تو بیٹے کی شکل میں تمہاری آزمائش آ رہی ہے, بیٹی کی شکل میں تمہارے اوپر تقاضا آ رہا ہے خرچے کا, ماں کی شکل میں تمہیں ادب سکھانے والا ایجنسی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, آپ بات سمجھ رہے ہیں, اللہ کی طرف سے. اور دوست کی شکل میں وقت ضائع کرنے والا مہربان آ رہا ہے, اور پیر کی شکل میں وہ کچھ اور واقعہ ہو رہا ہے, اذان کی آواز کی شکل میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے. اسی طرح جنازہ آپ دیکھتے ہو تو پھر آپ کو ادھر کا خیال آ رہا ہے. گویا کہ آپ کی زندگی کی محدود دھارے کے اندر سارے کچھ واقعات ہو جاتے ہیں, نفع نقصان, لینا دینا, غم خوشی, پورے کا پورا بغاوت اطاعت سب کچھ ہو جاتا ہے. اب جب بات سمجھائی, اپنے دائرے کو مکمل طور پر اس کا مشاہدہ کرو, کسی بات کی اسٹڈی نہیں کرنا کہ یہ کتاب ہندوستان میں لکھی گئی ہے, بزرگ نے لکھی تھی, اس کے اندر یہ کچھ بڑے رموز ہیں, رموز شموز نہیں کام آتے. جو آپ کے ساتھ واردات ہے زندگی کی اس کو غور کرو, بیوی میں, بچوں میں, پڑوسی میں, راہ مسافر میں, دروازہ ناک کرنے والے میں, مہمانوں کی شکل میں, اور چھوٹے چھوٹے واقعات آپ غور کرو. اس میں پورے کا پورا عرفان ہے اور پورے کا پورا آپ کو ساری نصیحت ملتی ہے. چوتھا سے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ اب آپ اپنے آپ کو, آپ نے جاگنا اپنے گھر میں ہے, آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں, اپنے گھر میں آپ جاگ رہے ہیں. گھر آپ کا زمین پر ہے, اور آپ رات کو جاگ کے روتے ہیں. وہ آنسو جو ہے نا آپ اللہ کی یاد میں جو گرا رہے ہیں, یہ آنسو آسمان پر جاتا ہے, روتے آپ گھر میں ہیں. دعا آپ یہاں مانگ رہے ہیں, جاتی عرش پر ہے. یا تو ہم کہیں کہ عرش زمین پر ہے, تو یا ہم کہیں کہ یہ خطہ آسمان پر ہے. نہ وہ آسمان ہے نہ یہ زمین ہے, تیرا تعلق ہی ہے سارا کچھ. تو گویا کہ تم جہاں تعلق بنا لو وہیں مطلب اللہ اویلیبل ہے. اب یہ تیرا کام ہے کہ تو کہاں تعلق بنا, تیرا کام ہے کہ تو کہاں اس کا پکار. کہتا کہ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے, جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی. تو ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے, جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی. آپ کو میں نے کہانی سنائی ہوئی ہے پہلے بھی, ہمارے ریکارڈ میں بھی ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو سارے واقعات وہی ہیں. وہ ایک آدمی کی کہانی آپ کو برہمن کی سنائی ہے. ایک ہندو برہمن گنگا اسنان کو جا رہا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے نا, کہ بھول گیا دوبارہ سنا دیتا ہوں. گنگا اسنان کو جا رہا ہے, راستے میں اس کو ایک چمار ملتا ہے, چمڑا رنگنے والا. چمار کہتا ہے برہمن مہاراج جی کدھر چلے ہو؟ انہوں نے کہا میں گنگا اسنان کو جا رہا ہوں. کہتا پھر مائی گنگا کو میرا سلام کہنا. چمار کہتا ہے وہ چمڑا رنگنے والا گندا ہوتا ہے نا تھڑ کے ہاتھ, اس کو میرا سلام کہنا, اور یہ میری طرف سے ٹکا اس کو نظر کرنا. انہیں جیب سے گندی جیب سے ٹکا نکالا. برہمن ہاتھ تو لگانا نہیں تھا نا, انہیں گھڑی بھی آگے کی کہ اس میں ڈال دے, کیونکہ وہ بھشٹ ہو جاتا ہے نا. گھر ہو گیا, گنگا میں جا کے اس کا ٹکا ڈالا, سلام کہا. تو کہتے یہ ہیں کہ گنگا میں سے ایک خوبصورت ہاتھ نکلا. اس ہاتھ میں ایک طلائی کنگن تھا سونے کا, اور آواز یہ آئی کہ اس ہمارے محبوب کو یہ کنگن دے دو جس نے ہمیں ٹکا دیا میلا. اور برہمن اسنان بھول گیا, واپس ہی آ گیا. اور برہمن ہاتھ باندھے, وہ ہاتھ باندھے. برہمن کہا یہ آپ مہربان مہربان. کہ بات کیا ہے؟ کہتے بات بڑی واقع ہوئی, یہ آپ کو آپ کے جواب میں یہ ملا ہے, مائی گنگا نے آپ کو سلام کہا ہے خود ہی, اور کہا کہ یہ اس کو ہمارے محبوب کو دے دو. انہوں نے کہا دیکھو آپ ہو برہمن, ہم ہیں چمار چمڑا رکھنے والے, ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو تم ہی لے لو. سارا سونے نال کی کام بھائی, یہ آپ ہی لے لو. وہ برہمن بڑا خوش ہوا کہ ہو یہ تو سونے کا ہے, ہمیں جا کے اپنی بیوی کو دیا. بیوی نے کہا اتنا بڑا خوبصورت, اتنا بڑا قیمتی, ہمارے کس کام, کہ راجا کی بیوی کو دے دو, رانی کو. اٹھا کر رانی کو دیا. رانی بڑی خوش, جشن منایا. تھوڑی دیر کے بعد رانی کہتی ہے بھائی غلطی ہو گئی, ایک تو نہیں چاہیے, دو ہاتھ ہیں دوسرے بھی دو.
وہ سارے سنار آسمانی بنا ہوا کنگن ہے، وہ سناروں کو بلایا گیا، درگھر کو بلایا گیا. کون بنا اس ایسا؟ انہوں نے کہا یہ صفائی یہ بات ہم سے نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا پھر راجا کا وہی مقام کہ اگر اس کے ساتھ کہیں منا ہوئے تو پھر تمہیں مار دوں گا. برہمن کو ڈانٹا ڈپٹا، برہمن پھر روتا ہے. اس کے بعد گیا چمار کے بعد، کہتا مہاراج عذاب ہو گیا، وہ ہم نے راجا کو دیا. یہ تو اچھا یہ بات ہے. اس نے اپنی میلی جیب سے میلا ٹکا نکالا اور چمڑا رنگنے والا جو گندا رنگ تھا اس میں ڈالا اور کہا مائی گنگا کو یہاں سے ہی سلام. کہتے وہیں سے ہاتھ نکلا اور وہیں سے کنگن برآمد ہوا. اس نے کہا من چنگا تو گھر میں ہی گنگا. اگر انسان کی نیت صاف ہو تو ہر مقام جو ہے حج کا مقام ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی صرف نیت کی اصلاح ہے، باقی تو کوئی شے نہیں یہاں پر. باقی جو ہے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ نہیں ہے. آج سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا، آج کے بعد بھی یہاں اتنا ہی کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کے ہونے کی بہاریں ہیں. اور تیری آنکھ کا نام ہے جلوے اور تیرے کان کا نام ہے نغمہ. باقی نغمہ شرما کونی ہے دنیا میں، سب وہم ہے، سارا ہی وہم ہے. اس دنیا میں کوئی آواز نہیں ہے، صرف تیرے کان ہیں. اور دنیا کے اندر کوئی منظر نہیں ہے، صرف تیری آنکھوں کا کھیل ہے. یہ اپنی آنکھ کا کھیل ہے. تو اس لیے آپ ذرا جہاں سنسیئر ہو جاؤ وہیں جلوے نظر آنے چاہیے. جہاں آپ شکر ادا کرو گے وہاں نعمت بڑھ جائے گی. جہاں سجدہ کرو گے تو آپ کے لیے وہی حرم ہے. تو کیا ہے دیکھو، جبین شوق نے یہ راز کھولا، میرا کعبہ تیرا نقش قدم تھا. مطلب ہے کہ اگر آپ کا شوق ہو جبین میں تو جہاں آپ نے سجدہ کیا وہی ہے حرم. تو باب حرم جو ہے نا آپ کی پیشانی کا نام ہے. سچ پوچھو تو بڑی مدت میں ہم نے راز پایا کہ جبین شوق میں ہے آستانہ. اصل آستانہ جو ہے نا اپنی پیشانی میں ہے. آپ کی بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ سارا کھیل جو ہے نا آپ کی اپنی پیشانی کا ہے. سارا اللہ جو ہے آپ کے تسلیم کا نام ہے. آپ نے مانا تو آپ کو اللہ کے جلوے نظر آئے اور سارا کھیل آپ کی نیت کا ہے. باقی سب وہم خیال، ہر شے وہم خیال. وہ ٹھیک کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہر شے وہم خیال. ایک تیرا حال جو ہے صحیح ہونا چاہیے. تو آپ اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو درست کرو. آپ پتہ کیا ہر بار اداس ہو جاتے ہو. اب کیا ہے کتاب چائے چاہیے، اب کیا ہے کہتے ہیں وہ کوئی کھانا چاہیے، اب کیا ہے سایہ چاہیے، اب کیا ہے فصل کے لیے بارش چاہیے. وہ ساری اب کیا ہے بھائی ایسا نہ ہو کہ پھر عید کرتے کرتے دنیا کا تقاضا کرتے کرتے گھنٹی بج جائے کہ اب کیا ہے کہتے ہیں وہ تو گھنٹی بجی پڑی ہے، ٹائم آپ ہو گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے. کبھی تو تم بھی دنیا کے اندر اپنا اس مقام کو دیکھو. سب کی قبروں پہ جاتے ہو، بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہو، اور کبھی اپنی قبر پہ بھی جاؤ. کون جائے گا؟ تم نے کہا تو اور کون جائے گا؟ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مقام ہے تمہارا. سونے سے پہلے دعا کرو اپنے لیے اور اپنا قبرستان میں رکھو غور کہ آپ کی قبر کی کوئی جگہ رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی ہے. کوئی نشان لگاؤ، کوئی غور کرو. تو سیانے لوگ فقیر لوگ جانتے ہیں کہ ان کا قبر کا کیا مقام ہے. وہ اس دنیا میں مردوں کی طرح گزرتے ہیں اور اس دنیا دن کو میں سویا رہا ایسے کہ جیسے میں نہیں تھا. اور جب رات آتی ہے تو پھر ان کی زندگی کا اور کائنات ہوتی ہے. اور جب رخصت ہوتے ہیں تو پوری حیات جاویدان لے کے جاتے ہیں. تو آپ دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہو اور جب رخصت ہوتے ہیں مردار ہو کے نکل جاتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح گزرو. یہی جنت کا مقام ہے، یہی دوزخ کا مقام ہے. یہ نہیں کہ جنت یہ ہے نہ یہاں سے گیٹ طے ہو جانے ہیں، آپ کی سیٹیں ریزرو ہو جانی اپنی. جب آپ نے اس پر ظلم کیا ساتھ والے پڑوسی پر تو پھر آپ کا ٹکٹ بدل گیا. اب آپ کا ٹکٹ نمبر 4 ادھر چلا گیا. آپ نے اس کے ساتھ رحم کر دیا، آپ کی سیٹ بدل گئی. تو ہم خود سیٹیں بدلتے رہتے ہیں. جنت دوزخ صبح شام کرتے رہتے ہیں، کالی گوٹی کی پیلی گوٹی کرتے رہتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو جنت کا مکین بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو. اللہ کے قریب جو ہے وہ مخلوق سے نفرت نہیں کرتا. اور یہ چھوٹی سی مخلوق ساری نہیں ہے، آپ کو تعلق ہی نہیں مخلوق ساری سے. آپ کو تعلق 200 آدمی کے ساتھ. 200 آدمی میں آدھے آدمی تو ویسے آپ کو کبھی کبھی سلام کرتے ہیں، تھوڑے سے آدمی ہوتے ہیں جن کے ساتھ روز ہے. آخرکار وہی آ جائے گی بات، بیوی بچے تھے، میاں بیوی تھے، ماں باپ. ماں کو محبت سے ادب کرنے والا دیندار ہے، پیور دیندار ہے. جس نے ماں باپ کا ادب کیا، ماں باپ کا حکم کیا اور دیندار اس کو حکم ماننے والا مکمل طور پر. اتنی سی کہانی ہے. بچوں کے ساتھ مہربانی شفقت کرنے والا کون ہے؟ یہ اچھا نیک انسان ہے. تو یہیں پر سجدے کرنے ہیں
یہیں پر خیرات جو ہے نا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی تو کمال کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا 100 روپیہ مہینے سال رکھا، ہم مجھے 2.5 روپے دے دو. ہم مجھے 2.5 روپے دیتے ہیں آپ کو، کدھر دیں آپ کو؟ کہتے فی الحال تو اپنے بھائی کو دے دو جو غریب ہے، تو پھر میرا کام ہو جائے گا. کمال کی بات کہ 2.5 روپے ہے اللہ کا حصہ 7 والے پڑوسی کو دے دو جو غریب ہے. تو اللہ کدھر ہے؟ پھر حکم اس کا کہ اس کو دے دے، یہ غریب ہے تو اس کو دے دینا. تو گویا کہ اللہ نے آپ کو اپنے نام پر پیسہ لے کے اپنے بھائی کو دبا دیا. آپ کے بھائی کو آپ نے اپنے بھائی کو لینا ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا میرے نام پہ دے اس کو، میں مانگ رہا ہوں تو اس پر رحم کر. اور اگر تجھے اپنے بھائی پر رحم نہ آیا تو اللہ کی بات پر بھی تو نے نہیں اعتبار کیا تو پھر تو دنیا دار ہے، عذاب میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ کریم مطلب کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو. تو اللہ کریم قرضہ بھی کیا کرتا ہے؟ تو مالک ہے، تو دینے والا خود ہے، تو لیتا کیا ہے؟ قرضہ دو. اور قرضہ جیسے دینے کے تیار ہو گیا، کس کو دو؟ چلو اس کو دے دو، اس کو بہت ضرورت ہے قرضہ ہنسنا. اور پھر اس کے بعد کھیل ختم ہو گیا. تو گویا کہ اللہ کریم کے ساتھ جو بھی آپ نے نیکی بھلائی کرنی ہے کسی انسان کے ساتھ کرنی ہے، اتنا عجیب سا کھیل ہے کہ کمال ہے. اللہ کے نام پر دینا، کسی انسان کو دینا ہے. اللہ کے حصے کی زکوٰۃ کوئی انسان لے گا، اللہ کے نام کا صدقہ کوئی انسان لے گا، اللہ کے نام کا نیازیں وغیرہ کوئی انسان لے گا، اللہ کا قرضہ جو ہے نا وہ کوئی انسان لے گا. اور یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ سارا کھیل اسی کے بات کے اندر ہے. کنویں کے اندر ہی سارا آسمان ہے. بس آپ اس کے اندر دیکھو پورے کا پورا. آپ کو ذرا اور سمٹو گے نا، ابھی تو میں ماچے تک بات کی سبھی صاحب، تھوڑا اور سمٹ جاؤ گے تو تیرا دل ہی پوری کائنات ہے. بس یہ اور پورے کا پورا دل دین ہے اور دماغ دنیا ہے. آپ کو سمجھ آنی چاہیے راستے میں کیا کر رہے ہوں کہ دین اور دنیا سمجھ نہیں آتا. تو مختصر خلاصہ کیا ہے کہ دل دین ہے اور دماغ دنیا. دل اور دماغ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دل کچھ دینا چاہتا ہے، دماغ کچھ لینا چاہتا ہے. دماغ جب بھی سوچے گا لے جا کے چاہتے ہو گلاس لے جاؤ. اور دل کیا ہے؟ دل میں خوشی آئی ہم نے دے دی. تو دل ہمیشہ جو ہے نا دیتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور دماغ کیا کرتا ہے؟ حاصل کرنا. حاصل کرنے کی تمنا جو ہے وہ دنیا ہے اور دینے کی تمنا دین ہے. اب یہ دل آپ کا پوری کی پوری کائنات ہے. اب آپ دیکھو آنسو دل سے نکلیں گے، پہلے سجدہ دل سے ہوگا، افلاق سے آئے گا، نالوں کا جواب پہلے دل سے بات نکلے گی. اللہ کریم کہتا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. تو آپ کا دل جو ہے یہی آپ کے پاس اللہ کی پہچان کا واحد ذریعہ ہے اور اللہ کی پہچان کا حصہ اسی کے اندر ہے. اللہ دماغ سے کبھی سمجھ نہیں آئے گا. دماغ سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے، لیکن تسلیم نہیں ہوگا. یہ پتہ چل جاتا کہ ہے اللہ ہے، دماغ سے ثابت کر سکتا ہے کہ بھئی میرا ہونا، میں کیسے ہوا. اور ماں باپ تو ہم نے انہوں نے پیدا کیا، ماں باپ پیدا کرتے تھے، سب اولادیں ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، میں خود بھی نہیں پیدا ہو گیا. میرا غور کرتے کرتے سورج کہاں سے آیا، چاند کہاں سے آیا، یہ روٹیشن کس نے دی ہے، یہ ہوائیں چلانے والی ہیں، موسم کیسے آیا، پھر سارا کیوں بے سبب ہے، پھر کس نے الٹیمیٹلی ایک مالک ثابت ہوگا. لیکن تسلیم نہیں ہوگا. تسلیم جب بھی کرائے گا دل کرائے گا. تو گویا کہ دل آپ کو ایمان کا ذریعہ ہے اور ذہن ہے پہچان کا ذریعہ. اور ذہن جو باغی ہے، طاغوت والا ہے، وہ تو دنیا دار ہے، وہ نامراد ہو جائے گا. عقل اگر سلیم ہے تو پھر یہ بھی ایک خوبصورت چیز ہے کہ عقل بھی ہو اور تسلیم والا عقل ہو، یہ بہت بہتر ہے. لیکن ایمان میں اس کا کوئی زیادہ حصہ نہیں ہے. ایمان کے اندر دل کا حصہ ہے. تو آپ اپنے دل سے پوری کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہو. کیسے؟ آپ نے سوچا کام ہو گیا، دل نے چاہا ہو گیا. یعنی کہ دل اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے. بات سمجھ کہ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا، اس کے دل میں آیا اور اس کے دل میں آیا. اور جب بھی وہ دل میں آیا تو اس کی آنکھ نے ثبوت پیدا کیا آنسو بن کر. اور یہ اتنی سی کہانی ہے ساری. تو سماج جو ہے اس سے نکل کے اپنے دل تک آؤ، مقام دل تک، تو پھر آپ کے سامنے ہر شے ختم ہو جاتی ہے. تو جب ہم بٹھا کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھو،
انہی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا. مطلب یہ ہے کہ یہ انہی کا گھر ہے, اسی کے اندر مطلب اس نے آنا ہے, اسی کے اندر سے آپ نے خواہش نکالنی ہے. دل کے اندر سے آپ دنیا کی خواہشیں نکال دو تو کعبہ صاف ہو گیا. یہی حرم ہے. پورے حرم سے آشنائی جو ہے نا آپ کو اپنے دل سے آشنائی ہوگی. اس میں جتنی خواہشات ہیں نکال دو. یہ دنیا کی خواہش ہے, یہ بت ہے, حرم سے نکلیں گے تو پھر خانہ کعبہ بنے گا نا, تو یہ بت سارے نکال دو. باقی جو بن گیا وہ اللہ والا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کا گھر یہی ہے. اور اس کے اندر جو داغ ہے دل ہے وہ حجر اسود ہے. پوری کہانی ہے سمجھنے کے لیے, پورا واقعہ ہے سمجھنے کے لیے. تو آپ کبھی اپنے دل میں داخل ہو, آپ ویسے سمجھو گے جیسے کائنات سے آشنا ہو گئے. کائنات کا پورا جو ہے نا آئینہ آپ کے قلب میں ہے. اس لیے آپ لمبی چوڑی کوئی علم حاصل کرنے کی بات نہیں ہے. لوگوں سے سلوک, اللہ سے سلوک ہے. تو وعدہ کرو, چھوٹی چھوٹی بات ہے, وعدہ کرو, پورا کرو. جو ضعیف ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو, جو معصوم ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو, اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اور جو پیسہ دے کے راضی ہوتا ہے اس کو پیسہ دے کے راضی کر لو, کیا فرق پڑتا ہے. اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آسانیاں. تو کل آدمی آپ نے ڈیل کتنے کرنے ہیں؟ 10-12 آدمی ہیں. پورا خدا 10-12 آدمی میں ہے, 10-12 آدمی میں ہے. بات نہیں کوئی اور لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے صدر کسی اور کو, امریکہ کے صدر کو راضی کرو نا. 10-12 آدمی ہیں کہ کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا, ماں ناراض ہو گئی. عاشقوں کے لیے اللہ ناراض ہو گیا, دوست ناراض ہو گیا. ادھر مثال, اس لیے گنتی کے 4-5 آدمی ہیں, ان کو ڈیل کر لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو احسانیت عطا فرما رہے ہیں. اس لیے نیکی بدی سارا یہاں کا تصور ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل 10-12 آدمی ہوتے ہیں کہ سارا کھیل سمجھا جاتے ہیں. نیکی بھی, بدی بھی, اللہ بھی, دنیا دار بھی بن جاتا ہے, اللہ والا بھی بن جاتا ہے, ہنس بھی لیتا ہے, رو بھی لیتا ہے, جنازے بھی اٹینڈ کر لیتا ہے, جنازہ اس کا بھی اٹینڈ کرتے ہیں. 10-12 آدمی 10-12 آدمی میں زندگی کا پورا کھیل کر جاتا ہے. باقی سارا حجاب ہے. پیرس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. پیرس ایک نام ہے, حقیقت نہیں ہے. مطلب حقیقت ان کے لیے جو وہاں ہے, آپ کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کی حقیقت وہی ہے جو واردات میں 4 آدمی جا رہے ہیں گھر اپنے, یہی واردات ہے, اسی کے اندر کھیل ہے. تو آپ اس کو ذرا پہچانو تو آپ کو بہت لطف ہے. مقصد یہ ہے کہ اداس ایک آدمی رہتا ہے, ہمیشہ اداس رہتا ہے, تو کیوں اداس رہتا ہے؟ تجھے کوئی انڈونیشیا دکھاتا نا, امریکہ دکھاتا نا, کہتا نہیں مجھے میرا ساتھی غمگین کرتا ہے. تو غمگین کون کرے گا؟ آپ کا ساتھی. ساتھی بیوی ہو یا بیوی کا خامد ہو, تو غم تو آپ کو یہاں سے ملنا ہے. تو دور کے مطالعے پھر کیا کرتے رہتے ہو؟ کہتے تو دور کے درخت نظر آتے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہوئے انسان نظر نہیں آ رہا. دور کی چیزیں دیکھ رہا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو تو نے مطلب جکڑ کے رکھا ہوا ہے, یہ تو میں سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے گرد و پیش میں دیکھو کہ کوئی یہاں تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی, بس اتنی سی کھیل ہے. اب اتنی بات اگر آپ سمجھ لو سمی صاحب تو باقی بہت آسان ہے. باقی آپ نے دیکھا کچھ لوگ نماز کم پڑھتے ہیں پھر بھی بخشے جاتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں پھر بھی بدلے پکڑے جاتے ہیں. کچھ لوگ کوئی خوبی تلاش جس کی اصلاح ہو جائے نا اسی کو خوبیاں بھول لیں گے. یار بڑا نیک مرا ہے, اس کی بڑی خوبصورت نورانی چہرہ, یہ ہوتا ہے خاص مقام. نورانی چہرہ کیا ہوتا تھا؟ ایک عمل میں نے دیکھا, رات کو جاگ کے یہ پیر ہوتا تھا, باقی تو کوئی عمل نہیں اس کا. اور وہ عمل بھی منظور ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ رات کو جاگنے کا عمل جو ہے اس کے اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں ہوا واقعہ. آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے مکان بنے تو پھر ہم جاگیں گے, پہلے کوئی اور ٹیوب ویل لگے گا تو پھر وضو کریں گے. یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اسی کے اندر ہے جو کچھ ہے. اب آپ اپنی زندگی کو پہچانو اور اپنے اللہ کو راضی کرو اور خود راضی رہو. اس لیے حافظ صاحب کا یہ سوال کہ کون کس کو تکلیف دیتا ہے, کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا, لیکن تکلیف دینے والے ہر طبقے میں ہوتے ہیں, ہر قبیلے میں ہوتے ہیں, جنات میں بھی انسانوں میں بھی. پہچان سے معلوم تکلیف دے گا. ہاں اور اب بات پوچھو, چودائی سے پوچھو. شبی صاحب ہاں ہاں سب, ہاں بالکل سب بولے, سب شاخیں. ہاں سید ایک لفظ ہے, عمل کی اصلاح درکار ہے. عمل موٹا موٹا ہے, آدھے سے زیادہ آپ کا عمل ہے کھانا کمانا اور اس کو پکانا.
پاکیزہ ہونا چاہیے. کیا کمائی کیسے کرتے ہو، خرچ کیسے کرتے ہو. دوسرا جس حقوق العباد کہتے ہو وہ ان 5-10 آدمیوں کے اندر ہی ہے، ان کے ساتھ آپ کیسی ڈیلنگ کر رہے ہو، سختی ہے نرمی. اور اس کے بعد پھر عبادات ہیں آپ کی، اسی گھر کے اندر کیسی بات کرتے ہو، اللہ کو آپ کہاں تک مانتے ہو. اگر آپ اللہ کی بات کر رہے ہو تو اللہ کے عمل کو دل سے تسلیم کرو، پھر کوئی دشمن نہیں ہوگا. اللہ کے عمل کو دل سے تسلیم کرو. غم میں بھی اللہ کو یاد رکھو، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھو، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھو، محفل میں بھی اللہ کو یاد رکھو. یہی دانائی کی بات ہے. نہ غم میں تیز ہو جاؤ، نہ خوشی میں تیز ہو جاؤ. اللہ کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، اس کے اذن کے مطابق. وہ آنسو دے رہا ہے، نیکی ہے آپ کے لیے. خوشی دے رہا ہے، بھلائی ہے آپ کے لیے. بچہ پیدا ہو رہا ہے، بہت اچھا ہے. نہیں ہو رہا، اور بھی اچھا ہے. جو وہ کر رہا ہے وہی اچھا ہے. بس یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے ہر حال میں راضی رہنا ہے. بس 4 دن کا کھیل ہے، آپ راضی رہو. کیا باتیں سمجھ آ جائیں گے. ہاں آپ سوال کرو کوئی بات. اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے. آپ اندازہ لگا لو کہ انسان چاہے کسی عقیدے کا ہو، تو بات کی بات ہے، پہلے تو انسان ہے. آپ انسان کو کبھی اللہ کے حوالے کے بغیر نہ سمجھنا کہ یہ اللہ نے بڑی اس کو محبت سے دنیا میں عطا فرمایا، اس کو ہمارے لیے پیش فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے اس کی مہربانی کہ یہ آدمی ہمیں زندگی میں ایک ہی بار نظر آیا. راز ہے اللہ کا. اور پھر جو ہمارا سلوک ہے، جو ہم کریں گے، ہم گھر جائیں گے، بندہ غائب ہو جائے گا، اور پھر وہ جو ہمارا کیا ہوا عمل ہے گا ہمیں آخرت تک ساتھ دے گا. یہ بندہ دوبارہ نہیں ملے گا اصلاح عمل کے لیے. تو یہ بات یاد رکھنا، یا تو بندہ دوبارہ ملے گا اب ہم اس کا اچھا سلوک کر لیں. نہیں، اسے ایک ہی بار ملنا ہے. جس کے دل میں غم ہم نے دے دیا، اس کے دل میں غم چلا گیا، اور پھر وہ ہمارا عمل جو ہے نا آخرت تک ہمارا ساتھ دے گا. پھر ہم لاکھ قربانیاں کریں، لاکھ خرچے کریں، وہ دل کا زخم جو ہے نا، اس کے دل کا زخم جو ہے نا ہماری آخرت کی رکاوٹ ہے. بات اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو سمجھا کرو. ہاں جی جگائی سے بولو. مار جی آپ کوئی بات سمجھ جانے والی. یاد صاحب، یہ بھی صاحب. اس لیے ہر محلے میں اللہ والا ہو سکتا ہے، ہر محلے میں شیطان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، ہر گھر میں اللہ والا ہو سکتا ہے، ہر گھر میں باغی ہو سکتا ہے، ہر دل جو ہے نا وہ اللہ کے قرب حاصل کر سکتا ہے، ہر دل جو ہے بغاوت کر سکتا ہے. تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل کیا کر رہا ہے. ہر دل کے اندر صلاحیت رکھی اس نے اپنا آمد کی کہ آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے جلوہ گر ہو، اور آپ کے دل کے اندر جو ہے نا دنیا کی محبت جلوہ گر ہو. دل خالی نہیں رہ سکتا. یہ ناممکن ہے کہ دل میں بات نہ آئے. اس لیے آپ اپنے دل کو دنیا کی محبت کی بجائے آپ آخرت کی محبت میں لگاؤ، اور اللہ کی بات کو دھیان سے سنو، اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پیسے گرنا بند کرو، اور سختیاں کرنی ختم کرو، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ختم کرو، اونچی آواز سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، اونچی ہو کر کے ڈرانا، یہ ڈرانا بند کرو. چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑا ہی سلوک اچھا کرو. یہ چھوٹے بچے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے راز ہوتے ہیں یہ، اور جو بے بس ہیں ان کے ساتھ تو بس بہت ہی اچھا سلوک کرو کہ بس بے بس تیری تعویل میں ہے. کتا، بلی، چھوٹا چھوٹا جو زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، یہ سب تیری ازمائشیں ہیں. ان کو تو اس لیے پہلے کہ تیری ازمائش ہے، بیوی تیری ازمائش ہے، اولاد تیری ازمائش ہے، تیرا کھانا تیری ازمائش ہے، تیرا دسترخوان تیری ازمائش ہے.
قدم قدم پر آپ اس وقت جو دھیان کرو کہ یہ جو کر رہے ہیں آپ عمل، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا پتہ. کوئی غلطی غلطی اگر نظر آئے استغفار کر کے گزر جاؤ، سر نیما گال گزر جاؤ، جی غلطی ہو گئی جی معافی دے دو جی، کسی مالک ہو کسی معاف کرتے رہتے ہو، ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے، چلو معاف ہو. آپ اپنے دل کو دنیا آپ آخرت کی محبت میں لگاؤ اور اللہ کی بات کو دھیان سے سنو اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور پیسے گرنا بند کرو اور سختیاں کرنی ختم کرو، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ختم کرو، اونچی آواز سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، اونچی آواز ہو کر کے ڈرانا، یہ ڈرانا بند کرو. چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑا ہی سلوک اچھا کرو. یہ چھوٹے بچے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے راز ہوتے ہیں یہ، اور جو بے بس ہیں ان کے ساتھ تو بس بہت ہی اچھا سلوک کرو کہ بس بے بس تیری تعویل میں ہے. کتا بلی چھوٹا چھوٹا جو زمین پر چلنے والے رینگنے والے یہ سب تیری ازمائشیں ہیں. ان کو تو اس لیے پہلے کہ تیری ازمائش ہے، بیوی تیری ازمائش ہے، اولاد تیری ازمائش ہے، تیرا کھانا تیری ازمائش ہے، تیرا دسترخوان تیری ازمائش ہے. قدم قدم پر آپ اس وقت جو دھیان کرو کہ یہ جو کر رہے ہیں آپ عمل، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا پتہ. کوئی غلطی غلطی اگر نظر آئے استغفار کر کے گزر جاؤ، سر نیما گال گزر جاؤ، جی غلطی ہو گئی جی معافی دے دو جی، کسی مالک ہو کسی معاف کرتے رہتے ہو، ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے، چلو معاف ہو. ہاں جی سر بس سنا کے بعد ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے لوگوں نے اس بات پہ غور کیا کہ ڈی جو ہے نا وہ پھینکنا چاہیے کہ نہیں پھینکنا چاہیے، کیڑے مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے. جب تک تو وہ اذیت نہ دیں کچھ نہ کرو، لیکن کیڑا جو ہے نا اذیت دے کے اپنے لیے وہ مصیبت لاتا ہے. اگر کیڑے انسانوں کو اذیت دینے لگ جائیں تو پھر انسان کا تحفظ جو ہے یہ ضروری ہے، انسان کا تحفظ ضروری ہے. اس لیے یہ دوائی ہے یا کچھ ہے تو آپ کے لیے انسان کا تحفظ ضروری ہے. ازمائش یہ ہے کہ بے سبب نہ ہو. اس کو پہلے اگر آپ سمجھدار ہو تو پہلے اس کو تویز دیکھ کے بھیج دو کہ بھائی چلے جاؤ، رخصت ہو جاؤ، وارننگ دے دو، کیڑے مکوڑے چلے جاؤ، ورنہ ڈی ہم کر دیں گے 2 گھنٹے بعد، اور آپ کی آواز سن کے چلے جائیں. اکثر چلے جاتے ہیں. ہاں کیا کہا آپ نے؟ ہاں چلے جاتے ہیں. درخت بھی سنتے ہیں اور جس درخت کو پھلنا ہے نا اس کو پاس کھڑے ہو کے آپ کہتے ہو کہ اگلے سال کا پھلنا ہے تو میں نے کٹ دینا ہے، پھل آ جائے گا. مطلب یہ ہے سب سماتے ہیں کہتے یہ، اور یہ سنی ہوئی ہیں باتیں، اس کا اثر دیکھا گیا ہے. کیڑے مکوڑے سنتے ہیں، جانور تو سنتے ہیں نا کہ ہٹ جا، کتا ہٹ جاتا ہے، بلی ہٹ جا ہٹ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے سماتے ہیں. آپ وارننگ دے دیا کرو کہ بھائی چلے جاؤ، سارا سلیمانی لشکر ہے، تو جا، ہمیں راستہ دے، چاہے جائے. نہیں مقصد ہے کہ وہ ایسی توبہ، باقی تو واقعہ ہے نا پورا، ایسی توبہ جس کے کسی طور پر کمزور ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، مکمل توبہ. اب یہ محاورہ بن گیا توبہ تو نصوحہ. نصوح ویسے نام ہی ہے، ایک جگہ مثال بھی ہے، نام بھی ہے. نصوح مقصد ہے، توبہ کا معنی ہے کہ موڑ مڑ جانا، ایسا موڑ مڑ گیا کہ پھر واپس نہیں اس راستے پہ آیا. یہ توبہ ہے. توبہ وہ کرو کہ پھر دوبارہ وہ کام سرزد نہ ہو. خالص توبہ، مکمل توبہ، یعنی کہ فائنل ایسا موڑ مڑ جاؤ کہ فائنل مڑ جاؤ. کہتا اب وہ راستہ ہم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. یہ توبہ ہے اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. نہیں اللہ کے فضل سے ہوتی ہے نا. مطلب ہے کہ اگر شیطان کو صلاح دے تو پھر آپ توبہ کرو.
پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ ہاں نہیں وہ نہیں ہوتا ویسے عام طور پہ یہ بات کر رہے اب مضمون بدل گیا نا وہ تو ختم ہو گئی کہ رسول کی توبہ جو ہے نا وہ بدلتی نہیں ہے. تو ہم جب توبہ کریں تو کوئی بدلنے کا موقع ہو جائے کیا کیا جائے. آپ توبہ کا عمل جاری رکھو. اگر گناہ سے شرمندگی نہیں ہے توبہ سے کیا شرمندگی. تاکہ مطلب یہ ہے کہ اگر موت آ جائے ہمیں تو حالت گناہ میں نہ آئے حالت توبہ میں آئے. یہ شرط ہے. اس لیے توبہ جاری رکھنی چاہیے. تو باقی دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ نصیب کر کہ جس میں ہمیں واپس ندامت نہ ہو. تو اللہ کی مہربانی سے وہ توبہ نصیب ہوتی ہے. توبہ کی منظور ہونے کی شرط یہی ہے کہ وہ عمل دوبارہ سرزد نہ ہو. وہ سرزد نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں کہ اس عمل کی یاد ہی نہیں رہتی. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی برے عمل کی یاد نہیں رہتی اور نہ وہ اس کی تکرار ہوتی ہے ریپیٹ ہوتا ہے نہ وہ سرزد ہوتا ہے. ہاں جی آپ لوگ بولو. آپ بولو کوئی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وہ مسائل حل فرمائے جن کا ہمیں علم ہے اور وہ مسائل بھی حل فرمائے جن کا ہمیں علم نہیں ہے. ہمارے بڑے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے تو اللہ کریم ان مسائل کو حل کرے جن کا ہمیں علم نہیں ہے. ہمارے وہ مسائل اللہ کریم حل کرے جن کا ہمیں علم نہیں ہے. جن مسائل کا ہمیں علم ہے اللہ کریم وہ بھی مہربانی فرمائے. ہم بے بس لوگ ہیں اور آپ کے رحم و کرم کے سہارے پر ہیں. ہمارا نہ دعویٰ علم کا ہے نہ دعویٰ عمل کا ہے. تیرے فضل کا دعویٰ ہے اور تو مہربانی فرما. ہم پر رحم کر ہمیں کرم اپنا عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ خل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب.